Please share it to all your contact. الله الرحمن الرحيم. وإن طائفتان من المؤمنين الآية نزلت في قضية هي أن النبي صلى الله عليه وسلم ركب حمارا ومر على ابن أبي فبال الحمار فسد ابن أبي أنفه فقال ابن رواحة والله لبول حماره أطيب من مسكك فكان بين قوميها ضرب بالأيدي والنعال والصعف اقتتلوا جمع نظرا إلى المعنى لأن كل طائفة جماعة وقرئ اقتتلتا فأصلحوا بينهما ثني نظرا إلى اللفظ فإن بغت تعددت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء ترجع إلى أمر الله الحق فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل بالإنصاف وأقسطوا اعدلوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة في الدين فأصلحوا بين أخويكم إذا تنازعا وقرئ إخوتكم بالفوقانية واتقوا الله لعلكم ترحمون يا أيها الذين تو سورہ حجرات کے اندر معاشرتی اعتبار سے انسان کو کیسے زندگی بسر کرنا ہے، کن اوصاف کے ساتھ متصف رہنا ہے، اور اپنی زندگی نجی زندگی بھی کیسے گزارنی ہے، اور اپنے اڑوس پڑوس کے اندر اپنے بھائی بہنوں کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ کیسے زندگی بسر کرنا ہے، اس کا پورا طریقہ بیان کیا گیا ہے۔ اگر اس صورت پر پورا عمل ہو جاوے تب بھی دنیا کے اندر اطمینان قائم ہو جاوے۔ سب سے پہلے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آداب ذکر کیے گئے، گویا کہ اس بات کی تلقین کی گئی کہ سب لوگوں کو قرآن و حدیث کہتے ہیں۔ حضور کے زمانے میں تو آپ خود موجود تھے، کوئی مسئلہ پیش آتا کس کے سامنے پیش کرو؟ آپ کے سامنے پیش کرو، حضور سے پوچھ لو، حضور جو کہے اس پر عمل کرو۔ مگر آج کی تاریخ میں تو آپ رہے نہیں، کہ اب گویا کہ ہمارا عمل کا ماوا اور ملجا کیا چیز ہے؟ قرآن و حدیث۔ ہم ہمارے ہر عمل کو قرآن حدیث کے ساتھ پیش کریں، کوئی بھی ہمارا کام قرآن حدیث سے ہٹ کر کے ہونا نہیں چاہیے، چاہے کھانا ہو، چاہے پینا ہو، سونا ہو، گھومنے جانا ہو، کچھ بھی جانا ہو، تو سب کس کے سامنے پیش کرے؟ قرآن و حدیث کے سامنے پیش کرے کہ میرا یہ عمل برابر ہے کہ نہیں ہے۔ میں پڑھانے آیا تو مجھے بھی اپنا عمل قرآن حدیث کے سامنے پیش کرنا چاہیے۔ میں کس نیت سے جا رہا ہوں؟ اپنی نیت کا آدمی کیا کرے؟ استحضار کرے، بغیر نیت کے استحضار سے پڑھانے کے لیے ایسے نہ بڑھ جاوے کہ نیت کے استحضار ہو جانا چاہیے کہ اللہ کے کلام کے ساتھ ہمارا کیا ہوگا؟ لگاؤ ہوگا۔ اور اس حدیث میں کہہ دیا گیا خیرکم من تعلم القرآن و علمہ، اس نیت سے آدمی کیا کرے؟ پڑھاوے۔ جیسے کہ قرآن کا پڑھنا، اب قرآن کو سیکھے، سکھاوے، الفاظ کو سکھاوے، معانی کو سکھاوے، اس کی قرات کی مشق کرواوے، سب چیز اس کے اندر کیا ہے؟ داخل ہے۔ تو ہمارا پورا مدار کس پر ہونا؟ قرآن و حدیث پر ہونا چاہیے۔ یہ سب سے پہلے ہم بات ذکر کی گئی۔ اس کے بعد ایک مسئلہ ذکر کیا گیا کہ تمہارے سامنے کوئی شخص خبر لے کر آوے، یہاں فاسق کا ذکر کیا گیا ہے، مگر کوئی فاسق کی شرط نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ عادل خبر لے کر آئے تو مان لینے کا نہیں، عادل کی بات کی بھی کیا کی جائے گی؟ تحقیق کی۔ کوئی بھی ہمارے پاس خبر لے کر آوے، ہر ایک کی ہم بات کو مانیں گے نہیں، پوری تحقیق کریں گے۔ عادل بھی کہہ رہا ہے تو یہ کیسا آدمی ہے، یہ ٹھیک ٹھاک بھی ہے کہ نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ بعض آدمی کسی کی عداوت ہوتی ہے، عداوت کے اندر بات غلط پھیلائی جاتی ہے، آدمی واقعی میں صحیح ہوتا ہے مگر واٹس ایپ پر ڈالنا شروع کر دیا ایک آدمی کے خلاف، اور اندر سے تحقیق کرو تو پتہ چلے گا۔ آج کل تو کیا بدنام کرنے کا ذرائع اور بھی بہت سارے ہیں، واٹس ایپ پر ڈال دیا کسی کے خلاف وغیرہ۔ یہ بہت ہی مسلمانوں کی غلط بدنام کرنے کے ذریعے ہے کہ واٹس ایپ پر کسی کو کیا کیا جائے؟ بدنام کیا جائے۔ گھریلو مسائل ہوتے ہیں اور کس پر ڈال دیتے ہیں؟ واٹس ایپ پر۔ گھریلو مسائل گھر بیٹھ کر حل کرنے کے ہیں، یہ کوئی واٹس ایپ پر ڈالنے کی ہے؟ گروپ میں ڈال دیتے ہیں، پورے گاؤں کے اندر ڈال دیتے ہیں، گاؤں میں بدنام کرتے ہیں۔ یہ سب طریقے غلط ہے، ایسا ہونا نہیں چاہیے۔ تو دوسرا حکم کیا ذکر کیا گیا کہ تمہارے پاس کوئی بھی خبر آتی کیا کرو؟ تحقیق کرو۔ تحقیق کے پیمانے الگ الگ ہوا کرتے ہیں۔ اصل جو تحقیق ہوا کرتی ہے صحیح معنی میں، ایک تو جزوی مسائل ہے، وہ تو جزوی تحقیق ہو سکتی ہے، مگر بڑے مسائل ہیں تو بڑے مسائل میں بڑے تحقیق کی ذمہ داری کس کی آتی ہے؟ حکومت کی آتی ہے۔ حکومت اس کی تحقیق کرے۔ مثلا جیسے آج کل یہ بات چل رہی ہے کہ بھائی سبزیوں کے اندر کیا ڈال دیا جاتا ہے، کوئی ایسی دوائی ڈالی جاتی ہے، سبزیاں بڑی ہو جاتی ہے، مرچوں پر ایسی چیزیں ڈالتی ہے۔ اب خیر جس نے آنکھوں سے دیکھا اپنے دیکھا، مگر کسی نے دیکھا نہیں تو کچھ کہہ تو سکتے نہیں ہیں، مگر اب یہ تحقیق کون کر سکتا ہے؟ فرد تو کر نہیں سکتا، فرد کرے تو کیا کھڑا ہوگا؟
جھگڑا کھڑا ہوگا کہ تم مجھے بولنے والے کون ہوتے ہو. یہ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ ایسی چیزیں لوگوں کے گلا کیا بنتی ہے مضر. یہ آج کل جو امراض کی زیادتی اور کثرت کی وجہ ہے اس کی وجوہات میں سب سے زیادہ اہم چیز یہ ہے کہ کھانے اب کیا بن گئے ہیں, ہائبریڈ بن گئے, اصلی کھانے نہیں. بوڑھوں کے زمانے میں آپ نے ایسی بیماریاں کبھی سنی ہی ہوگی جو آج کل بیماریاں سنی جا رہی ہے. فرق بس یہی ہے کھانے کا. وہ ہمارے بوڑھے کیا کھاتے تھے, سیدھا سادہ روٹی اور پیاز. گیہوں کہاں پکتے تھے, گھر پر, اسی سے روٹی تیار ہوتی تھی. پیاز کہاں پکتی تھی, گھر پر. گے کھانا ہوتا تھا, ساس کھانا ہوتا, دودھ کہاں تیار ہوتا تھا, گھر پر. سب چیزیں, اس سے کوئی ایسے مسائل نہیں ہوتے تھے. اور آج کل سب چیزیں کہاں سے لانی پڑتی ہے بھائی. اب پتہ نہیں اندر کیا کیا ملاوٹیں ہوتی ہیں. ہوٹل سے کھانے آتے ہیں, ہوٹل میں پتہ نہیں مسالوں میں کیا کیا چیزیں ڈالی جاتی ہے. تب یہ ذمہ داری کس کی ہے, حکومت کی. پوری تحقیق کرے صحیح سے لوگوں کو چیز پہنچنی چاہیے, کھانا ان کو اچھا پہنچنا چاہیے, ہر چیز برابر. مگر یا تو رشوت کا بازار اتنا گرم رہتا ہے کہ جو ڈالنا ڈالو, کچھ پیسے کھلا دیے تاکہ ہوگی نہیں. اندر سبزی میں جو ڈالنا ڈالو تاکہ ہوگی نہیں. اب یہ سب چیز لوگوں کو کیا پڑتی ہے, مضر پڑتی ہے. اس لیے کوئی بھی خبر تمہارے پاس آوے تو کیا کرو, اس کی پوری تحقیق کرو. بغیر تحقیق کی کوئی عمل درآمد نہ کرو. یہ ایک اہم حکم دے دیا. اس کے بعد پوری کوشش کرو, تحقیق کرو گے تم تو انشاءاللہ جھگڑوں کی نوبت نہیں آئے گی. تحقیق سے کام کرو, جھگڑوں کی نوبت نہیں آئے گی. مگر بالفرض کبھی کوئی مسئلہ کھڑا ہو گیا اور آپس کے اندر دو قوموں کے درمیان, دو جماعتوں کے درمیان, دو فردوں کے درمیان, 3-4 فردوں کے درمیان کوئی مسئلہ کھڑا ہو گیا, جھگڑا ہو گیا, تو کوشش یہ کرو کہ اس کو صلح صفائی کرا دو. یہ نہیں کہ بھی دو جھگڑ رہے ہیں, ان کا کام جانے, ہمیں کیا لے رہے, فوراً بھی تحقیق کرو کیا مسئلہ ہے. حق بات کی تحقیق کرو اور کس کا ساتھ دو, حق کا ساتھ دو. گاؤں میں 2 جماعتیں پڑ گئی, 2 پارٹیاں پڑ گئی, کچھ لوگ الگ ہو کچھ الگ ہو, تحقیق کرو کون حق پر ہے اور کس کا ساتھ دو, حق کا ساتھ دو. اگر تحقیق ہو سکتی ہے تو, اور اگر تحقیق نہیں ہو سکتی ہے, پتہ ہی نہیں چل رہا ہے, وہ ایسی باتیں کر رہا ہے کہ ہم اس کو حق پر سمجھ رہے ہیں, اس کی باتیں سنتے تو وہ ایسا لگتا ہے یہ حق پر ہے, ایسا مسئلہ بعد بات تحقیق کرنا ہی مشکل ہو جاتا ہے. اس طرح کی باتیں پیش آتی ہیں تو ٹھیک ہے, وہاں پر کیا ہو جاؤ, پھر الگ ہو جاؤ, کسی کا ساتھ مت دو. جب ہمارے سامنے حق کو باطل واضح نہیں ہے, ہم کسی پارٹی کے ساتھ نہیں ہوں گے, کسی فرد کے ساتھ نہیں ہوں گے, ہم اپنے آپ کو کیا کر دیں گے, علیحدہ. اور اگر پتہ چل جائے کہ یہ حق پر ہے اور وہ باطل پر ہے مگر پھر بھی جھگڑ رہے ہیں تو حق والے کا ساتھ دو اور باطل والے کو مجبور کرو کہ حق کی طرف جھکے ہو, حق کی طرف. اب لوگ سب اس کا ساتھ دیں گے تو باطل والوں کو کیا کرنا پڑے گا, جھکنا پڑے گا. مگر لوگ باطل کا ہی ساتھ دینے رہتے ہیں, ہاں برابر ہے, ہاں ہاں کرتے رہتے ہیں, چاہے الگ سے کچھ بھی کہے مگر سامنے کیا نہیں, سامنے کہو تو باطل پر ہے, تو غلطی پر ہے, اس لیے اس کے سامنے کو پتہ چلے گا تو باطل کا سامنے دو. ساتھ کس کا, حق کو دو, حق کا, حتیٰ کہ مجبور ہو جاوے وہ صلح کرنے پر, اور آپس میں بھائیوں کے درمیان کیا ہو جائے, صلح صفائی ہو جائے. وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ, اور اگر مسلمانوں میں سے 2 جماعتیں, اللہ پوری آیت اس کا شان نزول ذکر کرتا ہے. یہ آیت کب نازل ہوئی, یہ آیت نازل ہوئی قصے کے اندر. ایک واقعہ پیش آیا تھا, ایک قضیے کے اندر, ایک قصے میں یہ آیت نازل ہوئی. کیا واقعہ پیش آیا تھا, واقعہ یہ پیش آیا, یہ واقعہ وہ ہے, یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گدھے پر سوار ہوئے اور آپ کا گزرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ ابن ابی کے پاس. عبداللہ بن جو رئیس المنافقین تھا اس کے پاس سے گزرے اللہ ابن ابی کے پاس, اور اس کا تعلق قبیلے خزرج سے تھا. مدینہ میں 2 بڑے قبیلے تھے, قبیلے اوس اور قبیلے خزرج, اور آپس کے اندر پہلے حضور کے آنے سے پہلے آپس میں لڑائیاں چلتی رہتی تھی. فبال الحمار, بس گدھے نے پیشاب کر دیا. اس گدھے نے جس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہوئے, سوار ہوئے, گدھے نے پیشاب کر لیا. بس ابن ابی نے, عبداللہ بن ابی, ان کے لڑکے کا نام بھی عبداللہ ہے, عبداللہ بن ابی, یہ پکے سچے مسلمان ہیں. عبداللہ ابن عبداللہ یہ پکے سچے مسلمان ہیں. اور عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین تھا. اور جب اس نے جو ذکر کیا, اس نے غزوہ مریسی کے موقع پر کہا تھا کہ ہم عزیزوں کی کیا کر دیں گے, ذلیلوں کو نکال دیں گے, جو لفظ اس نے کہا تھا, تو ان کے صاحبزادے نے صاحب کہہ دیا تھا حضور سے کہ آپ اجازت دیں تم اس کا بھی سر کاٹ کے لے آؤ. یہ حضور کی محبت کہ اپنے باپ کے مقابلے کے اندر بھی کس سے محبت بڑی ہوئی ہے, حضور سے بڑی ہوئی ہے. اب اجازت دے کہ میں اپنے ابا کا سر کاٹ کر کے لے آؤں. تو اس نے ایسا حضور کے بارے میں, صحابہ کے بارے میں, مہاجرین کے بارے میں کلمہ اس نے کہا تھا کہ مہاجرین کے بارے میں ایسا کلمہ اس نے کیسے کہہ دیا. مگر یہ تھا رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی. عبداللہ بن ابی ابن سلول بولا جاتا ہے. سلول اس کی والدہ کا نام ہے, سلول اس کی ماں کا نام ہے. پس ابن ابی نے اپنی ناک بند کر دی. صد, ابن ابی نے اپنی ناک, بدبو آ گئی, جیسے کوئی پیشاب کرتا ہے بو آ جاتی ہے تو آدمی کیا کرتا ہے, ناک رومال رکھ دیتا ہے, ہاتھ رکھ دیتا ہے, تو اس اپنی ناک اس نے بند کر دی. فقال, پس کہا عبداللہ ابن رواحہ نے, یہ پکے سچے مسلمان تھے اور قبیلے اوس سے ان کا تعلق تھا. پس کہا عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے, جو پکے سچے صحابی تھے, اللہ کی قسم
آپ کے گدھے کا پیشاب، اللہ کی قسم البتہ آپ کے گدھے کا پیشاب زیادہ خوشبودار ہے تیری مشک کی خوشبو سے، اطیب ریحن زیادہ خوشبودار ہے، اس کی بو زیادہ بہت ہی بہتر ہے تیرے مشک کے مقابلے میں، تیرا مشک بھی کچھ بھی نہیں ہے، حضور کے گدھے کا پیشاب یہ تو بڑا قیمتی پیشاب ہے، اور اس کی خوشبو تیرے مشک کی خوشبو سے بڑی ہوئی ہے، یہ کہہ دیا تو اس کو سامنے والے کو کیا آ گیا؟ عبداللہ بن ابی کو غصہ آ گیا۔ اب وہ خزرج والے اس کے ساتھ مل گئے اور اوس والے عبداللہ بن رواحہ کے ساتھ مل گئے اور آپس کے اندر کیا ہو گیا؟ ٹکرا ہو گیا اس بولنے کی وجہ سے۔ فَكَانَ بَيْنَ قَوْمَيْهِمَا، پس ان دونوں کی قوموں کے درمیان، کن دونوں؟ عبداللہ بن ابی کی قوم اور عبداللہ ابن رواحہ کی قوم۔ عبداللہ بن ابی کی قوم کون سی؟ خزرج، اور عبداللہ بن رواحہ کی قوم اوس۔ ان دو قوموں کے درمیان ہاتھا پائی ہو گئی، ضرب بالایدی، ہاتھوں کے ذریعے سے مارنا، والنیال، جوتوں کے ذریعے سے مارنا، ہاتھا پائی ہو گئی، جوتے کے ذریعے سے مارنا، والصعف، صعف کہتے ہیں کھجور کی ٹہنی جس پر پتے لگے ہوئے ہو، کھجور کے لمبی لمبی شاخیں ہوا کرتی ہے اس پر پتے لگے ہوئے ہو، اگر پتے ہوئے نہیں لگے، پتوں کو ہٹا دیا ہے تو اس کو کہتے ہیں اسیف، اس کو کیا کہتے ہیں؟ اسیف کہتے ہیں، یا لفظ کیا؟ صاف ہے۔ تو آپس کے اندر لڑائی ہو گئی، لڑائی کے اندر کیا چلے؟ ہاتھ بھی چلے، جوتے بھی کسی پر مارے، اور لکڑیاں بھی چل گئی، ڈنڈے بھی چل گئے کہ جن میں کھجور کے شاخیں تھی، جس میں پتے لگے ہوئے تھے، ایسے شاخوں ایک دوسرے کو مارا۔ اس طرح کا مسئلہ کھڑا ہو گیا۔ اس پر یہ آیت کیا ہوئی؟ نازل ہوئی۔ پھر نبی کریم کو سمجھایا اور سمجھا کر کے مسئلہ کو کیا کیا؟ رفع دفع کیا۔ اس وقت اقتتلوا، اگر دو جماعتوں کے اندر آپس کے اندر کیا ہو جاوے؟ قتال ہو جائے، لڑائی ہوئی آپس کے اندر۔ اقتتلوا، یہ جمع لایا گیا، حالانکہ اوپر لفظ کیا تھا؟ وَإِن طَائِفَتَانِ، تثنیہ کا سکھا تھا، مگر اقتتلوا جمع لایا گیا نظر کرتے ہوئے معنی کی طرف، لیکن طائفہ کے معنی ہے جمع، طائفہ کے معنی، اور ہر طائفہ میں بہت سارے لوگ ہوں گے۔ جمع لایا گیا نظر کرتے ہوئے معنی کی طرف، لیکن ہر طائفہ جماعت ہے۔ اور ایک قرات پڑھی گئی اقتتلتا، تثنیہ کے ساتھ پڑھا گیا ہے، تو پھر واضح ہے کہ اعتبار کس کا کیا گیا؟ لفظ کا۔ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، بس تم صلح کرا لو۔ مسلمانوں کو خطاب کیا ہے؟ اور ذمہ دار امیر ہو تو امیر کو خطاب کیا جا رہا ہے، لیکن گاؤں کا کوئی نہ کوئی کیا ہونا چاہیے؟ امیر ہونا چاہیے، مولوی ہونا چاہیے۔ پہلے زمانے کے اندر جو مولوی ہوا کرتے تھے باقاعدہ، اور اس کی بات مانی۔ آج سب سے بڑا اہم مسئلہ یہ ہے کہ کسی میں اطاعت کا مادہ ہی نہیں رہا، باپ بیٹے باپ کی نہیں مانتے ہیں، شاگرد اساتذہ کی نہیں مانتے ہیں، نہیں ہم کو کچھ بھی کیا، ہم تو جو کرنا کریں گے، ہم کو کسی کی مانے گا نہیں۔ دیکھو آج کل کے حالات، اولاد کو سمجھانا، میں خود دیکھ رہا ہوں، میرے بچوں کو میں نے تربیت کی اور ان کو بڑا کیا، اور ابھی یہ نئی نسل جو آئی ہے، یہ پوتوں کی نسل آئی ہے، تو بالکل ضد آپس کے اندر، کوئی ماننے کی فرصت ہی نہیں۔ بالکل ایک بات ابھی ایک پوتے کو کہا، وہ بات کتے کو مار رہا تھا، میں نے سمجھایا، میں نے کہا کتے کو نہیں مارنا چاہیے، اچھی چیز اللہ کی مخلوق ہے، تو کیا کہہ رہا ہے؟ یہ ناپاک ہے، اس کو مار سکتے ہیں۔ میں نے کہا ہر ایک ہفتے سے بحث کرتے ہیں، اب ایسے جواب دے دیتے سب۔ اس لیے ابھی ایک آدمی، ابھی کچھ دن پہلے ہی میرا ایک آدمی، تو میں نے کہا کہ سمجھانے کے بچوں کو اگر اس پر بات چلی تو اسے کہا مولا آپ تو یہ خطرہ رہتا ہے کہ ہم کو کیا جواب دے دے گا وہ سامنے، بولتے ہوئے بھی ڈر لگتی ہے، پتہ نہیں وہ ریٹرن ایسا جواب دے گا کہ ہم کو بھی شرمانا پڑے گا وہ، اس لیے خاموشی رہنا بہتر رہتا ہے۔ اس لیے آج سب سے بڑا تنزل جو آیا ہے مسلمانوں کے اندر، یہ تنزل کہ بیٹے باپ کی ماننے کے لیے تیار نہیں، اور پتہ نہیں آئندہ جو ہم ایک زمانہ سوچتے تھے کہ وہ زمانہ آئے گا کہ اللہ اللہ کہنے والا کوئی نہیں ہوگا، تو ذرا تعجب ہوتا کہ ایسا بھی زمانہ آئے گا کہ لفظ اللہ بھی کوئی نہیں بولے گا۔ یہ دیکھ رہے آنکھوں کے اندر کہ ہمارے اولاد کے اندر اسلام کی کوئی محبت نہیں رہی، ایمان کی محبت نہیں رہی، جناب نئی نئی تہذیبیں جاری کی جاتی ہے، نئی نئی چیزیں جاری کی جاتی ہے۔ اسلام اطاعت کو سکھاتا ہے۔ آج دو ٹکر ہے آپس کے اندر، ایک مغربیت تہذیب اور ایک اسلامی تہذیب، ان کا ٹکر ہے۔ اسلامی تہذیب کیا سکھاتا ہے؟ اطاعت، کہ چھوٹے کس کے مانے، بڑے کے، اچھے لوگوں کے مان کر کے چلے۔ اور مغربی تہذیب کیا ہے؟ آزادی، ہر ایک فرد آزاد، کوئی کسی کے تابع نہیں، بیوی بھی عورت کے تابع نہیں، وہ بیوی جو کرنا ہو کرے، مرد جو کرنا ہو کرے، تو پھر گھر میں لایا کہ وہ تابع نے بن کے نہ رہے، تو پھر فاصلہ بینہما، بس آپس کے اندر کیا کرا دو، اگر جھگڑا ہو جائے تو کیا کر لو، صلح۔ یہ تہذیب کو پہچانو کہ اسلامی تہذیب کیا اور مغربی تہذیب کو کیا کرے آدمی، چھوڑے، اور کس کے تہذیب کو لے وے، اسلام۔ ہر چیز کے اندر اسلامی تہذیب کو اختیار کرے، اپنی بول چال کے اندر، گھومنے پھرنے کے اندر، وضاقتہ کے اندر، کپڑے کے اندر، ہر چیز میں کون سی تہذیب لے وے، اسلامی تہذیب۔ فاصلہ بینہما، بس آپس کے اندر کیا کرے، تم آپس میں کیا کرا دو، صلح کرا دو۔ بینہما، یہ کون سا سیگا لایا گیا؟ تثنیہ کا، یہ تثنیہ لایا گیا نظر کرتے ہوئے لفظ کی طرف۔ فَإِن بغت، پس اگر ان میں سے ایک زیادتی کرے دوسرے کے اوپر،
ہم نے تو سمجھایا مگر ایک ماننے کے لیے تیار حالانکہ باطل پر ہے مگر پھر بھی کیا کر رہی ہے وہ زیادتی کر رہی ہے اور ماننے کے لیے تیار ہوتی نہیں ایک جماعت. پس اگر زیادتی کرے بغت کا معنی کیا تعدد زیادتی کرنے میں سے ایک دوسرے کے اوپر تو تم قتال کرو اللہ کی تبغی تو تم قتال کرو تم مقابلہ کرو اس جماعت کا جو زیادتی کرے جو باطل کے اوپر جو زیادتی کر رہی ہے اس کا تم کیا کرو اس کے ساتھ ان حق والوں کا ساتھ دے کر کے باطل والوں کا کیا کرو مقابلہ کرو. حتی تفیہ ای ترجیہ حتی غایت کے لیے یہاں تک کہ تفیہ ترجیہ الی ان ترجیہ یہاں تک کہ لوٹ جاوے اللہ کے معاملے کی طرف یعنی کہاں لوٹ جاوے حق کے بات کے ماننے پر کیا ہو جائے وہ مجبور ہو جائے. اس طرح ساتھ کس کا دو تو مکہ اور پورے گاؤں اس طرح محبت ہو جائے الفت اور سب طے کرے کہ ساتھ کس کا دیں گے ہم حق کا ساتھ دیں گے کبھی باطل کا ساتھ نہیں دیں گے تو باطل کبھی باطل بولے گا نہیں مگر یا تو الٹا ہی ہوتا ہے زیادہ ساتھ دینے والے کس کو ہو جاتے ہیں باطل کے ساتھ دینے والے بن جاتے ہیں. تو پھر وہ باطل والا بھی ذرا واہ دیکھو میری اتنا گروپ ہوتا ہے اور باطل پر ہوتے ہوئے بھی پتہ نہیں کیا کہ سب کو بدنام کرتا ہے کیا کرتا ہے سب اور کوئی بولتا بھی نہیں ہے اس کو جا کر منہ پر کہتا بھی نہیں کوئی مالدار ہے بڑا ہے کوئی بولنے والا نہیں تو مالدار ہوتے کا ہو گیا مالدار ہوتے بھی کہہ دینے کا باطل ہو تو کہ تو کس کے اوپر ہے باطل کے اوپر ہے مالدار اس کے گھر کا مالدار ہمیں اس سے کیا مطلب. فَإِنْ فَاقَ پس اگر وہ رجوع کر لے سیدھی بات پر آ جائے کہ چلو ٹھیک ہے ہم صلح صفائی کرا دو ہم حق بات کو کیا کر لیں گے مان لیں پس اگر رجوع کر لے پس آپس میں انصاف کے ساتھ صلح کر. اور پھر یہ بات دیکھو کہ انہوں نے ہماری مخالفت کی تھی تو ہم بھی مخالفت ہی پر آ جائیں گے نہیں. جب اس نے رجوع کر لیا کہہ رہا ہے چلو مسئلہ حل کرو بیٹھ کر کے کسی بڑے کے پاس چلے جاتے ہیں گاؤں کے ذمہ دار کے پاس چلے جاتے ہیں کسی مفتی صاحب کے پاس چلے جاتے ہیں کسی اچھے عالم سمجھدار عالم کے پاس چلے جاتے ہیں اس کے سامنے پورا واقعہ پیش کرے اور وہ جو کہے گا اس کے بعد کو کیا کر لیں گے مان لیں گے. تو ٹھیک ہے ایسا مان جاؤ اب ضد میں بیٹھا ہوگی نہیں آج تک تو نے نہیں مانا تو ہم کو حیران کیا اب تجھے برابر حیران کریں گے اب چھوڑیں گے نہیں. جو وہ کہہ رہا ہے کہ میں صلح کر لو مسئلہ ختم کرو تو مسئلہ کیا کر دینا چاہیے ختم کر لینا چاہیے. بس آپس میں صلح کرا دو بالعدل کیسے صلح کراؤ عدل کا معنی کیا گیا انصاف کے ساتھ صلح کراؤ. واقسطوا اور عدلو اور تم کیا کرو عدل سے کام لو. اب کبھی زیادتی سے کام مت لینا کس سے کام لینا اقسطوا باب فعل کا سیگا قسط مجرد کا سیگا آتا ہے قسط جو مجرد کا سیگا تو اس کے معنی آتے ہیں ظلم اور زور کے معنی آتے ہیں جیسے سورہ جن وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ وَهُمْ قَاسِطُونَ کس کے معنی میں ہے ظالمین کے معنی میں ہے جور کے معنی کے اندر ہے اور اسی کو باب فعل میں لے گیا تو سلب ماخذ اس کی خاصیت ہے. اس کی خاصیت کیا ہے باب فعل کے سلب ماخذ ظلم کو ختم کرو جور کو کیا کرو ختم کرو تو معنی کیا بن جائے گا انصاف. واقسطوا اور انصاف کرو عادلو بے شک اللہ تعالیٰ مقسطین سے محبت کرتے ہیں انصاف کرنے والوں سے اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں. اور بے شک مسلمان بھائی ہے دینی بھائی ہے آپس کے اندر کیا رشتے داتا نہیں مگر دینی بھائی ہے سب کا مذہب ہے پھر لڑائی جگہ کے تمام انبیاء ایک پیغام لے کر کے آئے تمام انبیاء کیا تھے متفق علماء انہی کے نقشے قدم پر چلنے والے تو علماء بھی کیا ہونے چاہیے متفق. یہ کیا الگ کوئی الگ دوسری جماعت کام کرنے کے طریقے الگ الگ ہوتے ہیں. حضور تو تمام چیزوں کے کیا تھے جامع تھے مگر صحابہ کے اندر صفات کیا الگ الگ ہے. حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالکل مال سے بالکل الگ رہنے والے تمام صحابہ کی صفات ہی الگ الگ ہوں گے. حضور تو سب چیز کے جامع تھے صحابہ کے اندر بھی کچھ جامعیت تھی مگر بعد میں پھر الگ ہو کسی نے حضور کا تزکیہ کا کام لے لیا کسی نے دعوت و تبلیغ کا کام لے لیا تو کسی نے علم پھیلانے کا کام لے لیا. ہر ایک کا طریقہ ہے باقی کوئی کسی کی مخالفت کرے یہ غلط ہے. سب حضور کے کام ہے سب کیسے کام کرنا چاہیے محبت اور الفت کے ساتھ. مسلمان سب آپس کے اندر دینی بھائی فاصلحوا بین اخویکم پس تم صلح کرا دو اپنے دو بھائیوں کے درمیان بین دو بھائی میں جھگڑا ہو تو صلح کرا دو چیز جائے کہ زیادہ ہو جاوے تو ہاتھوں بتری کے اولا صلح کرانی چاہیے ورنہ مسئلہ پتہ نہیں کہاں تک بڑھے گا. پس صلح کرا دو اپنے دو بھائیوں کے درمیان اذا تنازع جب کہ دونوں جھگڑے. وقریہ اخوتکم اور ایک قرات کیا ہے فاصلحوا بین جمع کا سیگا اخوتن اخن کی جمع آتی ہے اخوتن پس اور ایک قرات اخوتکم ہے فوقانیہ کے ساتھ یعنی تا کے ساتھ پڑھا گیا ہے نہ کہ یا کے ساتھ. واتقوا اللہ اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو اصلاح کے مسئلے کے اندر لعلکم ترحمون تاکہ تم پر رحم کیا جائے. تو یہ صلح کرا دینا کس کا ذریعہ ہے رحم کا ذریعہ ہے. آدمی لالچ کر کے جہاں بھی کوئی فریقین میں جھگڑا ہو تو کیا کر دے ہوئے صلح کرا لے اس لڑائی کو جھگڑے کو آگے نہ بڑھنے دے. یہ نہیں چلو وہ جھگڑ دے مجھے کیا لینا میں اپنا کام کر نہیں فوراً پتہ چلا تو تحقیق کرنی پوچھنا چاہیے بھی کیا مسئلہ ہے کیوں تم جھگڑ رہے تھے کیا ہے جو بھی اس کے تحقیق مسئلہ دفع کرنے کی کوشش کرے. یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر الآیہ نزلت فی وفد تمیم حين سخروا من فقراء المسلمين كعمار وصہیب رضی اللہ عنہما
والسخرية الأزراء والسخریت والسخرية الازدراء والاحتقار. قوم أي رجال منكم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم عند الله، ولا نساء منكم من نساء عسى أن يكون خيرا منهن، ولا تلمزوا أنفسكم لا تعيبوا فتعابوا، أي لا يعيب بعضكم بعضا، ولا تنابزوا بالألقاب، لا يدع بعضكم بعضا باللقب يكرهه. ومنه يا فاسق يا كافر بئس الاسم، أي المذكور من السخرية واللمز والتنابز. الفسوق بعد الإيمان بدل من الاسم لإفادة أنه فسق لتكرره عادة، ومن لم يتب من ذلك فأولئك هم الظالمون. بس معاشرت کو خراب کرنے والی چیز، رہن سہن کو خراب کرنے والی چیزوں کا خاص ذکر ہو رہا ہے کہ یہ چیز رہن سہن کو خراب کرتی ہے، معاشرت کو بگاڑتی ہے، اس کی اصلاح کرے. اسی میں سے سب سے پہلے اطلاع دی کہ کوئی بھی خبر تمہارے پاس آئے تو تحقیق کرو، بغیر تحقیق کی عمل درآمد نہ کرو. دوسرا مسئلہ بیان کیا کہ جھگڑا ہو جائے چاہے دو کے درمیان چاہے زیادہ لوگوں کے درمیان، فوراً کیا کرا دو؟ صلح کرو. یہ ایک چنگاری ہے، اس کو آگے بڑھنے مت دو، یہ چنگاری کو نیچے ہی بجھا دو. اس کے بعد اب کچھ اہم باتیں، 3 باتیں ذکر کی جاتی ہیں. ان 3 باتوں پر عمل کیا جائے گا تو انشاءاللہ امید ہے کہ کبھی قتل و قتال کی نوبت نہیں آئے گی، عداوت نہیں بڑھے گی، بلکہ سب لوگ کیسے رہیں گے؟ محبت کے ساتھ. 3 حکم ذکر کیے گئے، 3 ادب سکھائے گئے. نمبر 1، کوئی کسی کی مذاق نہ کرے. کوئی قوم، کوئی مرد کسی مرد کی مذاق بھی نہ کرے، کوئی عورت. 2 الگ الگ ذکر کیا گیا، قوم کا لفظ ہے اور قوم سے مراد کیا ہے؟ رجال، اور نساء کا الگ ذکر کیا گیا ہے. حالانکہ عام طور پر احکامات کے اندر ایسا ہوتا ہے کہ عورتوں کو مردوں کے ضمن میں لے لیا جاتا ہے، الگ سے عورتوں کا خطاب نہیں کیا جاتا ہے. مگر اس مسئلے کے اندر، مذاق کے مسئلے کے اندر دونوں کو الگ الگ خطاب کیا. اللہ تعالیٰ دونوں کو الگ کہتے ہیں، حکم دیتے ہیں کوئی قوم کسی قوم سے مذاق نہ کرے. ہو سکتا ہے کہ تم مذاق جو کر رہے ہو تمہارے مقابلے میں جس کی مذاق کی جا رہی ہے وہ اچھا ہو. تقویٰ کی اس کے اللہ تعالیٰ کے ساتھ بہتر، اللہ کے سامنے بہتر کون ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ جانتے، اس کا تعلق تقویٰ کے ساتھ ہے. تم مذاق کرنے کی وجہ سے کہیں ایسا ہو کہ تمہارا نیچا درجہ ہو اور سامنے والے کا درجہ اونچا بہتر ہو تو کسی کی مذاق تمہیں پتہ نہیں ہے تو مذاق کیسے کرتے ہو تم. اور عورتوں کو الگ سے کہا گیا اے عورتیں کہ عورت کسی عورت کی مذاق نہ کرے. اب آیت میں جو کہا گیا کہ مرد مردوں کی مذاق نہ کرے اور عورتیں عورتوں کی مذاق نہ کرے، تو کیا اس کا مطلب یہ نکلا کہ عورت مرد کی مذاق کرے اور مرد عورت کی مذاق کرے؟ نہیں، مرد مرد کی بھی نہ کرے، عورت عورت کی بھی نہ کرے، اور عورت مرد کی بھی نہ کرے، اور مرد اور عورت کی. مگر کلام اللہ میں تعبیر الگ الگ کیا گیا، اس لیے کہ مردوں اور عورتوں کے اختلاط تو ہونا ہی نہیں چاہیے. شریعت اسلام اس کو پسند ہی نہیں کرتا ہے کہ مرد الگ ہونے چاہیے، عورتیں الگ ہونی چاہیے. تو یہ اسلامی تہذیب یہ ہے کہ کیا ہونے چاہیے؟ اختلاط نہیں ہونا چاہیے. اور مغربی تہذیب کیا ہے؟ سب ریوڑ کل دمل ساتھ میں چلتے رہے، بکرے بکریاں سب ساتھ میں چلتے رہے. مگر اسلامی تہذیب کے نہیں، دونوں کیا ہونے چاہیے؟ الگ الگ. مرد الگ ہونے چاہیے، عورتیں الگ ہونی چاہیے. جیسے سعودی وغیرہ جاتے ہیں حج عمرہ وغیرہ کے لیے، دیکھو ہر ایک کا پیشہ کا انتظام الگ ہوگا، مردوں کا الگ، عورتوں کا الگ ہوگا، ہر چیز کے اندر انتظامات الگ الگ ہوں گے. مگر اب وہاں بھی یہ تہذیب غالب آ گئی. سنیما تھیٹر بھی اجازت دے دی، پتہ نہیں سب کیا اجازت دے دی، سب خلط ملط کرنا. ڈرائیونگ بھی عورتوں کی اجازت دے دی. پہلے سختی تھی، کوئی ڈرائیونگ کی اجازت نہیں ملتی تھی، مگر اس کی بھی اجازت دے دی گئی. وہی مغربی تہذیب کیا ہے؟ جب اسلامی تہذیب آنی چاہیے، نہیں کہ مغربی تہذیب. تو اسلام کس کو پسند کرتا ہے؟ دونوں الگ. اس لیے 2 الگ الگ خلط ملط کبھی ہوگا ہی نہیں کہ مرد اور عورتیں ملے اور عورتیں اور مرد آپس میں ملے. تو وہاں تو مذاق کا سوال ہی نہیں ہے. الگ الگ مرد ملیں گے تو وہاں مذاق کا مسئلہ آئے گا، اور عورتیں ملیں گی تو وہاں مذاق کا سوال آئے گا. تو دونوں کو الگ الگ کہہ دیا، مرد مردوں کا مذاق نہ کرے اور عورتوں کو مذاق نہ کرے. مذاق کہتے ہیں کس کو؟ کسی کا اس طرح ہنسی کرنا، ٹھٹا کرنا کہ اس کو تکلیف پہنچے. ایک ہے مزاح، دل لگی جس کو کہا جاتا ہے. ایک ہے مزاح، دل لگی جس کو کہتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دل لگی کرتے تھے، مزاح کرتے تھے، مگر ایسا مزاح کہ جس میں کبھی جھوٹ نہ ہو. مذاق الگ چیز ہے، مزاح الگ چیز ہے. مزاح دل لگی ہوتا ہے، مجلس جمی ہوئی ہے، مگر لگا اس بیان کرنے والے کو، وائس کو کہ ذرا بور ہو رہا ہے تو کوئی چٹکلا سنا دیا تاکہ ذرا دماغ کیا ہو جائے، فری ہو جائے. دل لگی کی بات کر لی. جیسے حضور سے دل لگی کی باتوں کے اندر احادیث میں بہت سارے واقعات بھی ذکر کیے گئے. جیسے کو وہ بڑھیا آئی اور حضور سے کہا کہ دعا کرے کہ میں جنت میں چلی جاؤں، تو آپ نے کیا فرما دیا؟ اس کو کہہ دو کہ کوئی بڑھیا جنت میں نہیں جائے گی. اس کو کہہ دو کہ کوئی، اب تو رونے لگی. صحابہ نے کہا رو رہی ہے. کہا کہ اس کو کہہ دو کہ بوڑھی ہونے کی حالت نہیں جائے گی، بلکہ کیسے بن جائے گی؟ وہ جوان بن کر کے جائے گی.
تو آپ نے بات بالکل ہنس گئی، یہ ذرا دل لگی کی بات بھی ہو گئی، اور وہ بڑھیا کیا ہو گئی، خوش ہو گئی کہ چلو دو باتیں خبر مل گئی کہ جنت میں جانے بھی ملے گا، یہ بھی خبر مل گئی، اور ساتھ ساتھ یہ بھی خبر مل گئی کہ کیسے بن کے جاؤں گی، میں جوان بن کر کے جاؤں گی، تو آپ نے خبر دے دی۔ اس طرح حضرت انس کو پکارا ایک دفعہ آپ نے، اور کیا کیا پکارا، یا ذل اذنین، یا ذل اذنین، اے دو کان والے۔ تو ہر ایک کے کتنے کان ہوتے ہیں، دو ہی تو کان ہوا کرتے ہیں، تو آپ نے بات بالکل برابر کہی، مگر ذرا بات بدل دی، یا ذل اذنین کہہ کر پکارا، وہ چوکن نہ ہوگا کہ یا ذل اذنین کس کو کہا جا رہا ہے، تو سب کے دو ہی تو کان ہوتے ہیں، کہ کسی کے تین کان ہوتے ہیں کسی کے۔ تو اب یہ اس کو کہتے ہیں دل لگی، کہ جس میں ذرا دماغ فری ہو جاوے اور کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ اور مذاق میں کیا ہوتا ہے، تکلیف پہنچانا ہوتا ہے۔ اب یہ مذاق کرنا الگ الگ زبان سے بھی ہوتا ہے، نقل اتار کر کے، کوئی لنگڑا چل رہا ہے تو چل ایسا رہا ہے، لنگڑا وغیرہ پتہ چلتا ہے اس کا مذاق کر رہا ہے، نقالی کرنا بھی کرا گیا، کیا کرنا ہے، مذاق۔ تو کہ کوئی کسی کا مذاق نہ کرے۔ دوسرا حکم دیا گیا ایب جوئی نہ کرے، کسی کے پیچھے پڑنا، ایب جوئی کرنا، اس میں کیا ہے کہ تم اگر اس کی ایب جوئی کرو گے کیا کرے گا، تمہاری ایب جوئی کرے گا، جیسے تم اس کی ایب کھولو گے تو تمہاری وہی کھولے گا، تو کیا ہوگا، دونوں کا نقصان ہونے والا ہے۔ تو کسی کی ایب جوئی مت کرو، اور بری القاب سے کسی کو نہ پکارو۔ بری القاب لے کر کے کسی کا حمار کہہ دیا، گدھا کہہ دیا، خنزیر کہہ دیا، سور دیکھ رہا ہے، تو یہ دو پاؤں اللہ نے دیے، دو آنکھیں دیے، سمجھدار آدمی لگ رہا ہے، اس کو تو کیا کر پکار رہا ہے، سور کیا کر کے۔ یا کبھی کسی کو کیا کہہ دیا، فاسق کہہ دیا، کافر کہہ دیا، بڑا خطرناک لفظ ہے۔ حدیث میں ذکر کیا گیا کہ اگر کوئی کسی کو کافر کیا کر پکارتا ہے یا غلط فاسق کیا کر پکارتا ہے اور وہ سامنے والا اس کے لائق نہیں ہے، تو یہ کس کو لوٹے گا، اسی کہنے والے کو لوٹے گا، اسے کہنے والے کو لوٹے گا۔ تو برے القاب سے یاد نہ کرو۔ اسی طرح کسی نے کوئی گناہ کیا تھا، مگر گناہ جو اس نے کیا کر لی، توبہ کر لی، معافی شاپ، اس نے زنا کیا تھا کسی زمانے کے اندر، توبہ کر لی، اللہ کے سامنے معافی شاپ بھی کر لی۔ اب بہت زمانے کے بعد تم اس کو کیا کہہ کر پکار رہے ہو، یا زانی کہہ کر پکار رہے ہو، تو یہ تو الحدیث میں ذکر کیا گیا کہ اگر کسی شخص نے کسی شخص کو آر دلائی ایسے گناہ سے کہ جس سے توبہ کر چکا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کی موت نہیں آئے گی جب تک کہ وہ خود اس گناہ کے اندر مبتلا نہیں ہوگا، جب تک اس خود گناہ کے اندر ہو۔ اسے کسی گناہ سے کسی کو آر دلانا بڑی خطرناک چیز ہے۔ کسی کی عیب جوئی کرنا، کسی کی پردہ داری کرنا بڑا خطرناک ہے۔ حدیث میں ذکر کیا گیا، فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر کوئی کسی کے عیب کے پیچھے پڑے گا تو میں اس کی عیب جوئی، میں اس کی عیب پر اس کی عیوب کو کھولوں گا، حتیٰ کہ اپنے گھروں میں ہوگا تب بھی گھر میں رہتے ہوئے بھی اس کے عیوب کو کھولا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ جب اس کو عیوب کھولنے پر آئیں گے تو کیسے بچ سکتا ہے؟ تو ان آدمی تین چیزوں سے کیا کرے، بچے، کسی کا مذاق نہ کرے، کسی کی عیب جوئی نہ کرے، اور کسی کے ساتھ برے القاب کے ساتھ کسی کو پکارے نہ۔ یا ایھا الذین آمنوا، اب یا تو اساتذہ کے القاب رکھ دیے جاتے ہیں الگ الگ اپنے سمجھ کے لیے، چلیے ہوتے ہیں نا شاگرد سب کھلا کو، تاکہ پتہ نہ چلے کہ کس کو کس کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ چلیے کرنے والے ایسے ہوتے ہیں، آپ لوگ نہیں کرتے، آپ کو نہیں کہہ رہا ہو، آپ تو ماشاءاللہ بڑے بہترین لوگ ہیں سب، مگر جماعت ایسی ہوتی ہے، ایسے کانوں کے اندر آوازیں آتی ہے دور دور سے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، تو اپنے ساتھیوں کا کیا مذاق نہیں کریں گے، اساتذہ کا کرتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا یسخر قوم من قوم، کوئی قوم کسی قوم سے مذاق نہ کرے۔ یہ آیت نازل ہوئی کب؟ وفد تمیم کے بارے میں، جس وقت تک انہوں نے مذاق کیا مسلمان فقراؤں سے، جیسے عمار، حضرت صہیب وغیرہ جو کم درجے کے لوگ ان کا مذاق کیا شروع کے اندر، جب اسلام برابر راسخ نہیں ہوا تھا، اور جب پکے سچے مسلمان بن گئے تو پھر تو یہ چیز ان کے اندر نہیں رہی۔ اور سخریہ کس کو کہتے ہیں؟ ازدیرا، حقیر سمجھنا، احتقار، دونوں کا معنی ایک ہی ہے، کسی کو حقیر سمجھنا، کوئی کسی کو حقیر نہ سمجھے۔ کوئی قوم، یعنی مراد قوم سے کیا ہے؟ رجال، اور قوم کو، رجال کو قوم کیوں کہا جاتا ہے؟ جیسے کلام اللہ میں ذکر کیا گیا، یہ عورتیں قوام النساء، یہ عورتوں کو کیا کرنے والے ہیں؟ سنبھالنے والے ہیں۔ عورتوں کو مرد قوام کا مطلب حاکم ہے، یوں نہیں، اس کا معنی کیا کرنے کا؟ عورتوں کو سنبھالنے والا ہے، تو عورت کی کوئی عزت نہ لے لے، عورت کو تکلیف نہ پہنچے، بیمار ہو جائے اس کی دوا دارو کرا، یہ سب کس کی ذمہ داری ہے؟ مرد کی۔ تو مرد اس کو کیا کرنے والا ہے؟ سنبھال، حاکم چلانے والا نہیں ہے، کوئی آرڈر چلانے والا، یہ چائے پلا، یہ پلا، وہ پلا نہیں، واپس سے گئے یہاں چائے لا دیں گے ماشاءاللہ بڑھیا، خوش ہو جائیں گے، اب ہم آپ کو دعائیں دیں گے، تو کیسے وہ کام کرے گی؟ تو آرڈر کرتے ہیں، عورت پر کیا آرڈر کرنے کا؟ محبت سے کام لو۔ قوم، ایک قوم، کہ تم میں سے کچھ آدمی کسی قوم کی برائی لائق کر مذاق نہ کرے، ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے بہتر ہو سکتا ہے کہ ان سے، جس کی تم مذاق کر رہے ہو تم سے بہتر ہو، کیا تم اس کی مذاق کر رہے ہو؟ عند اللہ، اللہ کے نزدیک، ولا نساء منکم، اور نہ تم میں سے کوئی عورتیں
اور نہ تو تم میں سے کوئی عورتیں مذاق کرے کسی عورتوں سے، ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ عورتیں ان سے بہتر ہوں۔ تو ایک حکم یہ آیا کہ کسی کا مذاق نہیں کرنے کا، اور مذاق سمجھتا کسی کو تکلیف پہنچانے والا کام، چاہے زبان سے ہو کہ چاہے اشاروں سے ہو۔ یا بیٹھا ہے اگر آنکھیں یوں کر رہا گھما رہا ہے، اب اس کی کسی کو تکلیف پہنچ رہی ہے، یہ کرنا بھی اس کا کیا ہے؟ غلط ہے۔ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، اور وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، اپنی عیب جوئی نہ کرو۔ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، اپنی عیب جوئی مت کرو۔ اپنی عیب جوئی کون کرے گا؟ اپنی عیب کو کھولے گا؟ مگر کلام اللہ میں یہ لفظ کہا گیا، یہ لفظ اس طرح جیسے کلام اللہ میں کہا گیا دوسری جگہ پر وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، وَلَا تَقْتُلُوا، اپنے آپ کو قتل نہ کرو۔ اپنے آپ کو کون قتل کرے گا؟ اس لیے کہ تم کسی اور کو قتل کرو گے تو کس کا سبب بنے گا؟ تمہارے قتل کا، تو گویا کہ اپنے آپ ہی کو قتل کیا۔ جیسے حدیث میں ذکر کیا گیا، آپ نے فرمایا صحابہ سے کہ اپنے والدین کو کوئی گالی نہ دے، تو صحابہ تعجب کرنے لگے، اپنے والدین کو گالی دے، ایسا کبھی ہو سکتا ہے؟ تو کہا کہ تم اس کے والدین کو گالی دو گے تو وہ کیا کرے گا؟ تمہارے والدین کو گالی دے گا، تو سبب کون بنے؟ تم بنے۔ تو کہا کہ تم نے اپنے والدین کو کیا دیا؟ گالی دیا۔ تو تم دوسرے کی عیب جوئی کرو گے تو سامنے والا کیا کرے گا؟ تمہاری عیب جوئی کرے گا، تو گویا کہ خود اپنی عیب جوئی تم نے کی۔ یا یہ ہے کہ اپنے بھائی کی عیب جوئی کرنا گویا کہ اپنی ہے۔ مسلمان آپس کے اندر کیا ہے؟ بھائی بھائی ہے۔ کوئی اپنے ماں کی برائی بیان کرے تو کس کی برائی بیان کرنا ہے؟ اپنی ہی بیان کرنا ہے۔ اپنے باپ کی برائی بیان کرے تو کس کی بیان کرنا ہے؟ اپنی ہی بیان کرنا ہے۔ تو کسی مسلمان بھائی کی برائی بیان کرنا گویا کہ کس کی برائی بیان کرنا ہے؟ اپنی ہی برائی بیان کرنا ہے۔ سب مسلمان ایک ہے تو مسلمانوں کی برائی ہونی نہیں چاہیے، آپس کے اندر متحد ہونے چاہیے، سب ایک ساتھ مل کر رہنے چاہیے۔ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، اور اپنی برائی بیان اور اپنی عیب جوئی نہ کرو۔ ای لا تعیبوا، اس کی تفسیر کی ہے، لا تعیبوا، تم عیب جوئی نہ کرو، فتعابوا، بس تمہاری عیب جوئی کی جائے گی۔ تم عیب جوئی مت کرو، بس تمہاری عیب جوئی کی جائے گی۔ اور اس کے بعد لفظ لائے ای، باقی ای نہیں بلکہ کیا کہنا چاہیے؟ او کہنا چاہیے۔ اس کی دو تفسیریں الگ الگ۔ ایک تفسیر تو یہ کی، یہ اصل انفسکم وہ سمجھاتے ہیں کہ اپنی عیب جوئی کیسے، تو اس کا ایک مطلب یہ سمجھایا کہ تم کسی کی عیب جوئی کرو گے، تمہاری عیب جوئی کی جائے گی، تو سبب تم بنے، تو گویا کہ تمہیں اپنے آپ کی کیا کی؟ عیب جوئی کی۔ یا دوسرا مطلب کیا ہے؟ تمہارے بعض کے عیوب کو بیان نہ کرے۔ یہ گویا کہ اپنے بھائی کا عیب بیان کرنا کس کا بیان کرنا ہے؟ اپنا ہی بیان کرنا ہے۔ تمہارے بعض کو عیوب بیان نہ کر۔ کتنے حکم ہو گئے؟ 2۔ تیسرا وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، اور برے القاب سے مت پکارو۔ نبز، ایک ہے نبز اور ایک اوپر وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، ایک ہے لمز اور ایک ہے حمز۔ وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، حمزہ بھی ہے اور لمز۔ لمز کہتے ہیں کسی سے تکلیف پہنچانا، چاہے اشاروں، چاہے زبان سے ہو کہ چاہے اشاروں سے ہو۔ لمز میں دونوں چیزیں آتی ہے، اور حمزہ میں صرف کیا آتا ہے؟ زبان، کہ زبان سے کسی کو کیا پہنچانا؟ تکلیف پہنچانا، کسی کی عیب جوئی کرنا۔ اور برے القاب سے مت پکارو، کہ تمہارے بعض کو نہ پکارے ایسے لقب سے جس کو ناپسند ہو، جس کو ناپسند۔ جیسے صحابہ ہجرت کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ مکہ سے مدینہ آ گئے، تو مدینہ میں کتنے لوگ ایسے تھے جن کے نام دو تھے، نام بھی ہوتا تھا ساتھ میں لقب بھی ہوتا تھا۔ اب اسی لقب سے کبھی حضور پکار لیتے تھے، تو صحابہ نے حضور سے کہا کہ اللہ کے رسول یہ فلاں نام لینے سے تکلیف ہوتی ہے۔ اس پر آیت نازل ہوئی کہ جب تکلیف ہوتی ہے، حضور کو تو اس کا علم نہیں تھا کہ اس کو تکلیف ہوتی ہے، تو اگر ایسا لقب ہوگا جس کی وجہ سے اس کی تکلیف ہوتی ہے تو ایسے لقب سے اس کا پکارنا جائز نہیں۔ ہاں مگر اسی لقب سے مشہور ہے تو لوگ اس کو پہچانیں گے نہیں، تو برائی بیان کرنے کے لیے لقب نہیں بولتا ہے، بلکہ کس کے لیے بولتا ہے؟ تعارف کے لیے، پہچان کے لیے، کہ میں اس کا نام لوں گا تو پہچانے گا نہیں جب تک کہ ساتھ میں نہیں لوں گا۔ جیسے عبد الرحمن عارج، محدثین میں عبد الرحمن عارج ہے، عارج کے معنی کیا ہے؟ لنگڑا، مگر ان کا لقب عارج ایسا لقب ساتھ میں لگ گیا ہے کہ خالی عبد الرحمن بولوں گے تو لوگ پہچانیں گے نہیں، تو ساتھ میں عبد الرحمن عارج کہنا پڑتا ہے، سلیمان آمش کہنا پڑتا ہے۔ آمش کے معنی جس کے آنکھوں کے اندر کمزوری ہو، چندیا آنکھ والا کہتے ہیں۔ تو یہ لقب ان کے ساتھ محدثین کے ساتھ کیا ہو چکے ہیں؟ مشہور ہو چکے ہیں۔ تو یہ برائی بیان کرنا مقصد نہیں ہے، ان کو لنگڑا کہنا مقصد نہیں ہے، ان کو آنکھ کو کمزور والا کہنا مقصد نہیں ہے، بلکہ مقصد صرف کیا کرنا ہے؟ تعارف۔ جیسے گاؤں میں کوئی آدمی ایسا ہے اس کا لقب ایسا ہی ہو گیا ہے، لوگ اس کے بغیر پہچانتے نہیں، تو برائی بیان نہیں کرنا ہے، حقارت بیان نہیں کرنا ہے، کوئی دل میں اس کی کمزوری نہیں ہے، معمولی سے حتیٰ کہ حضرت مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، یہاں تک فرماتے ہیں کہ اگر میں نے کسی کتے کی مذاق کی تو مجھے خطرہ ہے کہ ایسا میں بھی کیا بن جاؤں؟ کتا بن جاؤں۔ کسی اور مخلوقات کی مذاق نہ کی جاوے، جائے کہ انسانوں کی مذاق کی جائے، کہ کوئی تمہارے بعض کو نہ پکارے برے ایسے لقب جس کو ناپسند کرے، اسی میں سے یا فاسق یا کافر۔ بیس الاسم الفسوق بعد الایمان، برا ہے لفظ فسق کا ایمان کی بات، برا ہے لفظ فسق کا ایمان کی بات۔
برا ہے لفظ فسق کا. یہ چیزیں جو اوپر ذکر کی گئی، مذاق نہ کرو، عیب جوئی نہ کرو، برے القاب سے نہ پکارو، کون سی لائن کی چیزیں ہیں؟ فسق. اور مسلمان ہونے کے بعد تم کو کوئی فاسق کہہ دے، مذاق کرنے کی وجہ سے، عیب جوئی کرنے کی وجہ سے، برے القاب سے پکارنے کی وجہ سے، یہ کتنی بڑی چیز ہے. مسلمان ہو اور پھر یہ چیزیں تمہارے اندر پائی جاتی ہے. ایمان یہ خالص کا تقاضا یہ ہے کہ یہ چیزیں تمہارے اندر ہونی نہیں چاہیے. ایمان کامل کا تقاضا یہ ہے کہ یہ سب چیزیں تمہاری چیز ہو. فسق کا نام بھی نہیں ہونے چاہیے. چیز ہے کہ فاسق بن جاؤ. اب کوئی آدمی کہے کہ فسق تو بہت بڑا گناہ ہے، اب کسی کا مذاق کر لی تو یہ تو چھوٹا گناہ ہے، کیسے آدمی فاسق بن جائے گا؟ کسی کو کبھی برے لقب سے پکار دیا تو یہ تو کوئی چھوٹا گناہ ہے. تو اس کا جواب دیا گیا کہ یہ بار بار ایسا ہوتا ہے، برے لقب سے پکارنا. بچے کا کوئی نام پڑ گیا، اب اسی نام سے پکار رہے بیچارے کو، اس کو تکلیف پہنچ رہی ہے، اور اسی نام اور بار بار اس طرح بلاتے ہیں. تو یہ بار بار یہ کام کرنے کی وجہ سے کیا بن جائے گا؟ صغیرہ گناہ بھی اصرار کرنے کی وجہ سے کیا بن جاتا ہے؟ کبیرہ بن جاتا ہے. کوئی بھی صغیرہ گناہ اس پر اصرار کیا جاوے، بار بار کیا جاوے، تو اس کے کیا بن جائے گا؟ وہ کبیرہ. اس لیے جو بھی ایسے اعمال ہے جو صغائر کے لائن سے ہے مگر آدمی ہمیشہ کرتا رہے گا، پابندی کے ساتھ کرتا رہے گا، تو کس کا مرتکب بنے گا؟ وہ کبائر کا. اور کبائر بغیر توبہ کے معاف ہوتے نہیں. بئس الاسم، اسم کا معنی سمجھ لیا نا؟ برا ہے لفظ فسق کا ایمان کے بعد. بئس الاسم، برا ہے نام. کس چیز کا نام برا ہے؟ المذکور. الاسم میں الف لام کون سا؟ احدی. الف لام کون سا ہے؟ احدی. کس کے نام؟ اوپر والی جو چیزیں ذکر کی گئی، سخر، سخریہ، پھر لمز اور تنابز، نبز، یہ چیزیں کیا بری ہے. اب اس میں تو واحد کا صیغہ ہے اور وہ تین چیزیں تو کیا ہے؟ جمع ہے. اس لیے اس کے جواب دیا المذکور. مراد کیا ہے؟ وہ چیز جس کا ذکر کیا گیا، وہ لفظ جس کا ذکر ہے الگ الگ. یعنی کون کون سی چیزیں مذکور میں سے؟ کون کون سی چیزیں؟ سخریہ، لمز اور تنابز. الفسوق، ایمان کے بعد. یہ الفسوق بدل ہے اسم کا. کس کا بدل ہے؟ الاسم کا. برا ہے نام، یعنی کس کا نام برا ہے؟ لفظ برا ہے. لفظ کون سا لفظ برا ہے؟ فسق کا لفظ، کہ تم کو کیا کہا جاوے؟ فاسق کہا جاوے. یہ بدل اسم کا. اور اس کو فاسق کیوں کہا گیا؟ اس بات کا فائدہ دینے کی وجہ سے کہ بے شک وہ فسق ہو جائے گا لتکرری، اس کے بار بار ہونے کی وجہ سے. عادتاً یہ ہوتا ہے کہ ایسا جب کسی کی عیب جوئی تو بار بار ایسے عیب جوئی کی جاتی ہے، کسی کو برے لقب سے پکارا تو بار بار پکارا جاتا ہے، تو یہ کیا بن جائے گا؟ فسق بن جائے گا. ومن لم یتب، اور جو شخص توبہ اس سے نہیں کرے گا فاولئک هم الظالمون، پس یہ لوگ کیا ہے؟ ظالم. اس سے توبہ کر لے پھر توبہ نہیں کرے گا تو کیا بن جائے گا؟ وہ ظالم. کتنی بڑی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو کس میں شمار کر رہے ہیں؟ ظالمین میں شمار کر. اس لیے یہ اوصاف اپنے اندر پانے نہیں چاہیے. اور کبھی ایسا ہو گیا بالفرض تو فوراً جس سے مذاق کی ہے، جس کو تکلیف پہنچے، اس سے کیا کر لینی چاہیے؟ معافی مانگ لینی چاہیے. یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ای مؤثم وهو كثير كظن السوء بأهل الخير من المؤمنين وهم كثير بخلافة بالفساق منهم فلا إثم فيه في نحو ما يظهر منهم ولا تجسسوا حذف منه إحدى التائين لا تتبعوا أورات المسلمين ومعايبهم بالبحث عنها ولا يغتب بعضكم بعضا لا يذكره بشيء يكرهه وإن كان فيه أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا بالتخفيف والتشديد أي لا يحسن به لا فكرهتموه أي فاغتيابه في حياته كأكل لحمه بعد مماته وقد أرز عليكم الثاني فكرهتموه فكره الأول واتقوا الله أي عقابه في الاغتياب بأن تتوبوا به إن الله تواب قابل توبة التائبين رحيم بهم. بس اس آیت کے اندر بھی معاشرت کے اعتبار سے تین اور احکامات ذکر کیے گئے، جس کے اوپر تین چیزوں سے روکا گیا. کسی کی مذاق نہ کرے، عیب جوئی نہ کرے، بری القاب سے نہ پکارے. اس میں کے اندر بھی تین باتوں کا حکم دیا گیا ہے. سب سے پہلا حکم دیا گیا بدزنی کسی سے نہ رکھے. دوسرا حکم دیا گیا تجسس نہ کرے، کسی کے پیچھے نہ پڑے. اور تیسرا حکم دیا گیا کسی کی غیبت نہ کرے. ابھی ترتیب اسی طرح ہوتا ہے. سب سے پہلے آدمی کے اندر کیا آتی ہے؟ بدزنی. فلاں ایسا ہے، فلاں تو چورج ہے. اب دل میں بدزنی آئی، اب تجسس کرے گا، پیچھے پڑے گا تاکہ چوری کو کیا کرے؟ وہ ثابت کرے کہ میں چور سمجھ رہا، دیکھو واقعی چور ہے، دیکھو اس نے یہ کیا وہ کیا. پھر جب یہ نوبت آئی تجسس کی، پھر کیا ہوگی؟ غیبت ہوگی، لوگوں میں چرچا ہوگا اس کا، فلاں تو چور ہے، فلاں تو ایسا ہے، فلاں تو ایسا ہے. اب غیبتوں کی نوبت آئے گی. تو اللہ تعالیٰ نے تینوں چیزوں سے کیا کر دیا؟ سب سے پہلے بدزنی سے روک دیا کہ آدمی بدزنی نہ کرے. ان بعد الظن لیثم،
बाज़ ज़न क्या है? गुनाह। और ऊपर कह दिया गया इज्तनिबू कसीरम मिन ज़न, बहुत सारे गुनाहों से क्या करो तुम? बचो। तो बहुत सारे गुनाहों से बचो, क्योंकि बाज़ ज़न से बचने की ज़रूरत नहीं है। इसी के ज़न ऐसी चीज़ जिस पर अमल करना पड़ता है बाज़ मौके के ऊपर, बगैर उसके काम नहीं चलता है। मसलन काजी के सामने कोई मसला पेश आया, मुद्दई मुद्दा का झगड़ा हुआ, और मुद्दई ने क्या पेश किए? गवाह पेश किए। तो मुद्दई ने अपने गवाह पेश किए और काजी ने गवाहों का तस्किया कर लिया, ज़ाहिरन और बातिनन तस्किया कर लिया, तो काजियों को गवाहों की बात क्या करनी पड़ेगी? माननी पड़ेगी। हालांकि यहाँ पर एहतिमाल है इस बात का कि गवाह क्या बोल रहे हो? झूठ बोल रहे हो, इसके एहतिमाल मौजूद है। मगर काजी को अपने जन से, जब काजी के गुमान में बात आ गई कि गवाह कैसे बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं, और वो तस्किया कर चुका, तो काजी उसके ऊपर क्या कर देगा? फैसला कर लेगा। तो इस जन को क्या करना पड़ता है? मानना पड़ता है। इसी तरह किबला की जिहद मुश्तबे हो गई, सफ़र में था, पता नहीं किबला की कौन सी जिहद है, तो आदमी क्या करेगा? किससे काम लेगा? जन से ही काम लेगा, सोचेगा, दिमाग दौड़ाएगा, और जो इसके दिमाग में आएगी इस तरफ जहाँ भी उसके दिमाग में आएगा नमाज पढ़ लेगा, और उसकी नमाज क्या हो जाएगी? सही हो जाएगी। बाद में चाहे पता चले कि उसने गलत पढ़ी थी, तब भी नमाज क्या शुमार की जाती है? सही। वह कि जन का एतबार किया गया, इसलिए कहा कसीर मिन ज़न। बाज़ गुमान तो बिल्कुल क्या है? हराम है। जैसे कि अल्लाह ताला के बारे में गुमान रखने, अल्लाह ताला मुझे सजा ही देंगे, तो ये गलत चीज़, अल्लाह ताला के बारे में बज़्ज़नी करना। इसी तरह किसी मुसलमान के बारे में बगैर दलील के बज़्ज़नी करना, ये भी क्या है? हराम है, गुनाह है। और बाज़ ज़न कैसे होते हैं? मकरूह होते हैं। जैसे मसलन किसी मुसलमान से कोई बज़्ज़नी है, मगर एक तो उस बज़्ज़नी पर अमल दरामद करना, बज़्ज़नी पर अमल दरामद करना, और एक बज़्ज़नी पर अमल दरामद नहीं करता, दिल में ऐसा लेकर बैठा है, तो ये भी एक तरह का गुनाह, मगर उसके मुकाबले के अंदर क्या है? कम दर्जे का गुनाह। एक अमल दरामद करे तो ये तो बहुत बड़ा गुनाह है, और एक अमल दरामद नहीं करता है। एक बदगुमानी इस लाइन की कि अपने आप को बचाने के लिए किसी को बुरा नहीं समझता है, मगर एहतियातन वो लोगों को ऐसा समझता है ताकि आदमी क्या रहे? चौकन्ना रहे। इसको बदगुमानी नहीं कहा जाएगा। जैसे मसलन आदमी सामान पड़ा हुआ है, अब वो देख रहा है बराबर सामान कि मेरा सामान चोरी न हो जावे, तो इसका मतलब ये थोड़ा है कि सबको चोर समझ रहा है, वो सबको चोर, मगर अपने एहतियाती पहलू इख्तियार कर रहा है कि मेरा सामान क्या ना हो जावे? चोरी ना हो जावे। और बाद मौके में ज़न पर अमल करना पड़ता है, जैसे मैंने कह दिया किबला के मसले के अंदर और काजी के मसले के अंदर। और तमाम मुसलमानों के साथ अच्छा गुमान रखना, उसने ज़न रखना, ये अच्छी चीज़ है, मुस्तहब है। बज़्ज़नी के लिए दलील चाहिए, बगैर दलील के कोई बज़्ज़नी नहीं की जा सकती, और उसने ज़न के लिए कोई दलील की ज़रूरत नहीं है। फला आदमी अच्छा है, क्या भाई क्यों अच्छा है? अच्छा है, मुझको अच्छा समझ रहा हूँ, तो उसके लिए दलील की ज़रूरत नहीं है। और बज़्ज़नी के लिए क्या ज़रूरी है? दलील। तो किसी से आदमी बज़्ज़नी न करे। इसी तरह फिर तजस्सुस, यानी उसके पीछे पड़ना, अंदर से बुराई निकालना, उसके पीछे पड़ जाना कि क्या क्या करता है, कहाँ जाता है, वो कहाँ गया था, क्यों गया था, ये भी तजस्सुस। एक है तहस्सुस और एक है तजस्सुस। तहस्सुस के माना है दूर दूर से तहकीक करना, और तजस्सुस के माना है करीब जाकर तहकीक करना। तजस्सुस के माना करीब जाकर। सो यूसुफ अलैहिस्सलाम के वाक़े के अंदर है, फतहस्सुस, अपने जो याकूब अलैहिस्सलाम ने भाइयों को कहा था कि जाकर क्या करो? तलाश करो। तो बादशाह के करीब थोड़ी चले जाएंगे, वहाँ तो कहाँ हिम्मत होगी? दूर दूर से ज़रा मालूमात करो, हो सकता है कि पता मिल जावे। और तजस्सुस के माना क्या है? करीब जाकर के क्या करना? तहकीक करना। और तीसरी चीज़ क्या बयान की गई? गीबत। अब गीबत इतनी सारी तफसील है, शायद उसके लिए तो कितने दिन चाहिए। गीबत के लिए बेहतरीन मौजू क्या है हमारा? यूट्यूब पर पड़ा हुआ गीबत का बयान, मजादर के अंदर आपके वहाँ किया था, और 2 हफ्ते चला था शायद, खानका का भी है। तो यूट्यूब पर देख लेना सब कि गीबत क्या चीज़ है, क्या नहीं है सब, और उसकी तफसीलात बयान करेंगे तो पता नहीं। बाकी गीबत ये बहुत ही बुरी चीज़ है। गीबत मुख्तसरन किसको कहते हैं? हदीस में जिक्र किया गया, आपने फरा गीबत किसको कहते हैं? कि किसी के पीठ पीछे ऐसी बुराई बयान करना कि जो उसके अंदर, किसी के पीछे बुराई बयान करना कि जो उसको नापसंद हो। मसलन कोई बेनमाजी है, तो तुमने अपने साथियों के सामने क्या कि फला बेनमाजी, और उसको तकलीफ हो रही बेनमाजी कहने की वजह से, तो ये क्या बन जाएगी? गीबत। हत्ता कि साहबा ने पूछा कि अगर उसके अंदर वो चीज़ मौजूद है, तो कहा कि मौजूद है तो ही तो गीबत है, और अगर मौजूद नहीं और तुम कह रहे हो तो क्या बन जाएगा? ये तो बहतान बन जाएगा। इसमें बड़ा गुनाह है बहतान का। और कलामुल्लाह में जो गीबत के ममानियत को समझाया, किसके ज़रिए से? एक अजीब मिसाल दी। और गीबत गुनाह कबीरा है, गीबत गुनाह है कबीर। मगर ये मसला कि हक़ुल्लाह है कि हक़ुल अब्दा है, अगर उसको इत्तला नहीं पहुंची जिसकी गिबत की गई है, तब तो हक़ुल्लाह है। राज और भी अक़वाल है, बाकी राज्य कौल में इसको समझता हूँ कि अगर उसको इत्तला नहीं पहुंची है तो क्या है? वो हक़ुल्लाह है। अल्लाह ताला के साथ माफ़ी मांग ले, और उसको खबर पहुंच चुकी है कि मेरी गिबत की गई है और मेरे बारे में ऐसा ऐसा कहा गया है, तो हक़ुल अब्द बन जाएगा। अब उसे भी माफ़ी मांगना ज़रूरी है।
اسے بھی کہنا پڑے گا کہ مجھے کیا کر دینا، معاف کر دینا. اور اگر انتقال کر چکا ہے تو پھر اس کے لیے کیا کرے آدمی؟ استغفار کرے، اس کے لیے معافی طلب کرے اللہ تعالیٰ سے، اللہ مجھے بھی معاف کر دے اور اس شخص کو بھی اللہ تعالیٰ معاف کر دے. اور کلام اللہ میں جو سمجھایا گیا غیبت کی ممانعت کے لیے، کیا تم میں سے کوئی یہ چاہتا ہے کہ اپنے مردار بھائی کے گوشت کو کھاوے؟ تم اس کی عزت پر آج حملہ کر رہے ہو، کیوں؟ وہ موجود نہیں اس لیے. بات کہتے ہیں نا کہ میں تو سامنے بھی کہہ ڈر کہنا سامنے، ہم دیکھتے ہیں کیسا سامنے کہتا ہے، تو وہ تو خالی اپنی غیبت کے جواز کے لیے ایسا کہتا ہے، حالانکہ یہ کہنا بھی جائز نہیں ہے. اور سامنے بھی تانا زنی کا جائز ہے. اگر کسی کو سامنے بھی تانا زنی کی جاوے، اس کو تان کیا جاوے، اس کو مذاق کی جاوے، جس سے اس کو لوگوں کے درمیان اس کی مذاق بن جاوے، تو ایسا کرنا بھی جائز نہیں ہے. تو سامنے کہنا بھی کہا جائز ہے. ہاں کچھ البتہ غیبت کی چیزیں مستثنا ہے، جیسے کہ ذکر کی گئی ہے. مثلا اب بادشاہ کے سامنے کسی مظلوم کی فریاد کرنے جا رہے تو ظالم کی پورے بات کرنی پڑے گی، تو کہہ سکتے ہیں. یا کسی کے لوگوں سے بچانے کے لیے اسی طرح مفتی کے سامنے گیا مسئلہ پوچھنے کے لیے تو پوری بات واضح کرنی پڑے گی. تو ایسی کوئی ضرورت ہو تو البتہ وہ چیزیں مستثنا ہے، باقی بغیر ضرورت کی غیبت کی کبھی اجازت نہیں ہے. اور دیکھنا ہو زیادہ تو تفصیلات ہو دیکھ لینا بیان میں. یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا، اے ایمان والو تم بچو بہت سارے زنوں سے. ایمان والو تم بچو بہت سارے زنوں سے، کیونکہ بعض زن گناہ، کیونکہ بعض زن گناہ. اسم کا کیا مطلب؟ ای مؤثم، گناہ میں ڈالنے والا ہے. مؤثم گناہ میں ڈالنے، وہو کثیر، ان بعض الظن، اوپر کا کثیر من الظن، اور یہاں پر یہ آیت ان بعض الظن، تو اسی کی وضاحت وہ کثیر ہی ہے، وہ بعض نہیں بلکہ کیا ہے؟ کثیر ہے. اور وہ کثیر ہے جیسے کہ برا گمان رکھنا نیک مسلمانوں میں سے نیک لوگوں کے بارے میں، اور وہ بہت زیادہ ہے. برخلاف فساق کے بارے میں مسلمانوں میں سے جس میں کوئی گناہ نہیں ہے، فی نحوے اس چیز میں جو ان سے ظاہر ہو، جو ان سے ظاہر ہو. کہ غیبت فاسق کی جاوے تو فاسق کی غیبت کرنا یہ جائز، اس میں کوئی گناہ نہیں ہے. مگر ہمارے وقتوں کو کیوں ضائع کرے کہ اس کے پیچھے وقت لگاوے؟ اس سے بہتر تو عبادت کرے، ذکر کرے، اللہ اللہ کرے، تو کتنا ثواب ہمارا آگے بڑھ جائے گا. مگر یہ مسئلہ بھی سن لے، فاسق کی غیبت ناجائز ہے وہ فسق کا گناہ جو علل اعلان کرتا ہے اور اس کو کچھ پڑھی نہیں ہے. مثلا نماز نہیں پڑھتا، ابھی نمازی ہے وہ، اور نماز نہ پڑھنے کو گناہ بھی نہیں سمجھتا ہے اور اس کو کوئی پرواہ بھی نہیں، اس کو بھی نمازی کہے، تو اس فعل میں اس کو بے نمازی کہنا اور یہ غیبت کرنا چاہیے. مگر دوسرا فعل اس کا اچھا ہے، مثلا کبھی جھوٹ نہیں بولتا ہے، کبھی وہ اس کو ناپسند ہے جھوٹ، ہے بے نماز، وہ الگ مسئلہ اپنی جگہ پر، باقی جھوٹ نہیں بولتا ہے کبھی، تو تم نے اس کو جھوٹا کہا، اگر وہ جھوٹ کو بالکل پسند نہیں کرتا ہے تو پھر یہ کیا بن جائے گا؟ غیبت. وہ جس چیز میں لگا ہوا ہے، جس سے اس کا ظہور ہو رہا ہے، تم اس کو لوگوں کے سامنے بیان کرو، اللہ اعلان جو کر رہا ہے، تو وہ غیبت نہیں بنے گا. باقی جو چیز کو گناہ سمجھ رہا ہے وہ، اور اس کو کرنا پسند نہیں چاہتا ہے، اور لوگوں کے درمیان اس کا تذکرہ وہ چاہتا نہیں ہے، اگر اس کا تذکرہ کیا جائے گا تو یہ کیا بن جائے گا؟ غیبت بن جائے گی. بس اس میں گناہ نہیں ہے. فی نحو ما یظہر، ان چیزوں کے اندر جو ان سے ظاہر ہوتا ہے. ولا تجسسوا، بس زنی مت کرو. اور دوسری چیز کسی کے پیچھے نہ پڑو. ولا تجسسوا، اور کسی کے ٹو میں مت پڑو. لا تجسسوا اس میں سے دو تاموں سے ایک تا کو حذف کر دیا گیا ہے، اے لا تتجسسوا. کیا مطلب ہے؟ یعنی مسلمانوں کو یوں کے پیچھے نہ پڑو، مسلمانوں کے پوشیدہ چیزوں کے پیچھے نہ پڑو، اور ان کے عیبوں کے پیچھے نہ پڑو کہ اس کے بارے میں تلاشی لو. ایک تیسری بات، اور تمہارے بعض کی غیبت نہ کرے کہ اس کو یاد نہ کرے کسی ایسی چیز سے جو اس کو ناپسند ہو، کہ اس کو یاد نہ کرے کسی ایسی چیز سے جو اس کو وَإِن كَانَ فِيهِ، چاہے اس کے اندر وہ چیز موجود ہو تو ہی غیبت کہا جائے گا اس کے اندر موجود ہے، اور نہیں اور پھر اس کا تذکرہ کیا جا رہا ہے تو کیا بن جائے گا یہ؟ اور جیسے غیبت کرنا گناہ ہے، ایسے غیبت کا سننا بھی گناہ. خود آدمی غیبت نہیں کر، غیبت کو سن رہا ہے، بلکہ اپنے بھائی کی غیبت کی جا رہی ہے، تو اس مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ روک دے لوگوں کو، کیونکہ اس کو برا بھلا بیان کرتے ہو، وہ تو اچھا آدمی ہے، نیک آدمی ہے، تم غلط اس کی باتیں بیان کر رہے ہو. اگر ایسا معاشرہ ہو جاوے فوراً غیبت بند ہو جاوے. حضرت میمون فرماتے ہیں کہ انہوں نے خواب کے اندر دیکھا کہ ایک شخص مجھے کہہ رہا کہ فلاں حبشی اور فلاں جنجی کا گوشت کھاؤ. وہ کہنے لگے کہ میں کیسے جنجی کا گوشت کھاؤں؟ کہا کہ تم نے اس کی غیبت کی تھی، فلاں حبشی کی تم نے غیبت کی تھی. کہا کہ میں نے غیبت نہیں کی تھی، غیبت تم نے سنی ہے، اس مجلس میں تم موجود تھے. اس کے بعد میمون کی حالت ہو گئی تھی کہ کبھی غیبت کا نام تک بھی نہیں سنتے تھے، غیبت سے کیا رہتے تھے، وہ دور رہتے تھے. غیبت بہت ہی خطرناک چیز ہے، اور ایسا اندر کا گناہ ہے کہ آدمی کو احساس بھی نہیں ہوتا. اتنا خطرناک گناہ حدیث میں ذکر کیا گیا کہ آدمی جب قیامت میدان محشر میں جمع ہوگا، اپنے نام اعمال کو دیکھے گا تو نام اعمال بالکل کوڑا ہوگا، کوئی اچھے اعمال ہوں گے اتنے، سب گناہ ہی گناہ اندر لکھے ہوئے ہیں. اب وہ کہے کہ اللہ میں نے بہت نمازیں پڑھی تھی، میں تو بہت روزے رکھے تھے، اندر ایک بھی سب ذکر نہیں ہے، سب نام اعمال کوڑا پڑا ہے.
اللہ تعالیٰ فرمائے کہ فلاں فلاں کی غیبتیں کی تھی کہ غیبت کی وجہ سے تیرا نام اعمال کیا ہو گیا، سب صاف ہو گیا، وہ لے گئے، سب ختم ہو گیا، تیرے اعمال کے اندر کچھ نہیں بچا۔ تو غیبت ایسا خطرناک گناہ ہے کہ پورے نام اعمال کو کیا کر دیتا ہے، صاف کر دیتا ہے۔ اس سے آدمی غیبت سے اپنے آپ کو بچا۔ غیبت سے بچنے کے بہترین طریقے کسی کا نام لو ہی مت۔ پہلے شروع میں نام تو کس کے ہوگا، شروع میں تو تعریف کے ذریعے سے، فلاں بہت اچھا آدمی ہے، نیک آدمی یہ، مگر بعد میں لیکن کر کے کچھ تو کچھ بات آ جائے گی، وہ سب پورا پانی پھیر دے گا پیچھے۔ اس لیے بس بہترین کسی کا نام ہی نہیں، کسی بیٹھنے کا ہی نہیں کسی کے پاس، بس اپنے کام سے کام مطلب، سب سے اعلیٰ درجہ ہوا ہے، بیٹھو ہی مت، بیٹھیں گے تو کچھ نہ کچھ ہو ہی جائے گا، کچھ تو کچھ گڑبڑ تو ہونے والی ہے۔ ایحب احدکم، کیا تم میں سے کوئی یہ چاہتا ہے کہ اپنے مردار کیا تم میں سے کوئی یہ چاہتا ہے کہ اپنے مردار بھائی کا گوشت کھاوے؟ میتن کیسے پڑھے، یا تخفیف کے ساتھ پڑھے یا میتن یا میتن، لا یحس بہ، کہ جس کا اس کو احساس نہ ہو، مردہ ہے اس لیے اب وہ غائب ہے، اس لیے تم اس کی قیمت بیان کر رہے ہو، اس کو احساس نہیں ہو رہا ہے، جیسے مردہ کا گوشت کھایا جاوے، اور جیسے مردہ کا گوشت کھانا برا ہے ایسے غیبت کرنا بھی کیا ہے، برا۔ یا اپنے بھائی کا گوشت کھاوے تو گوشت کی کیا پہنچتی ہے، تکلیف ہوگی، یہ تو خیر مردہ ہے، اسے تکلیف نہیں ہوئی، باقی زندہ کا اگر گوشت کھائے تو اس سے کیا پہنچے گی، اس کو تکلیف پہنچے گی۔ تو اسی طرح تم اس کی غیبت کر کے اس کے دل کو ٹھیس پہنچا رہے ہو، جب اس کو پتہ چلے گا تو اس کے قلب کو کیا پہنچے گی، تکلیف، مگر ابھی سامنے موجود نہیں ہے، اسے تعبیر کس سے کیا گیا، میتن کے ذریعے سے تعبیر کیا گیا۔ فَكَرِهْتُمُوهُ، پر تم اس کو کیا کرو گے، ناپسند کرو گے۔ فَكَرِهْتُمُوهُ، کیا تم ایسا چاہو گے، کوئی کا چاہے گا، اچھا لفظ لیا گیا لا، اس کا احساس نہیں ہوگا، لا۔ ایحبکم، کیا تم میں سے کوئی چاہتا ہے کہ اپنے مردار بھائی کا گوشت کھاوے، لا، ایسا کوئی بھی چاہتا نہیں ہے۔ فَكَرِهْتُمُوهُ، پر تم اس کو ناپسند کرو گے، ای فِغْتِيَابُ فِي حَيَاتِهِ کاکل لحم بعد مماتی، پر اس کی غیبت کرنا اس کی زندگی میں ایسا ہے جیسا کہ اس کا گوشت کھانا اس کے مرنے کے بعد، اور تحقیق تاریخ کی گئی تم پر دوسری چیز کے ذریعے سے، یعنی مردہ گوشت کھانے کے ذریعے سے، دوسری چیز یعنی مردار کا گوشت، مردہ بھائی کا گوشت کھانا، اور تحقیق کے تعریف کی گئی تم پر دوسری چیز سے، پر تم نے اس کو ناپسند کیا، بس تم پہلے کو بھی ناپسند کرو، یعنی غیبت کو بھی تم کیا کرو، ناپسند کرو۔ واتقوا اللہ، اور تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو، یعنی اس کی سزا سے ڈرو غیبت کرنے کے اندر، اس طور پر کہ تم سب اللہ تعالیٰ کے سامنے توبہ کرو، بے شک اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والے ہیں، تائبین کی توبہ کو قبول کرنے والے ہیں اور ان کے اوپر رحم کرنے والے ہیں۔ اب یہاں پر ان اللہ تواب کا ذکر کیا، اور اوپر کے آدمی کہتا ہے ومن لم یتب، نفی کا صیغہ ذکر کیا گیا، ومن لم یتب۔ اس کے اوپر جو حکم تھا لا یسکر من قوم، لا یسکر قوم من قوم، نہیں کی طرح، نہیں کی حکم کس کے ذریعے ذکر کیا گیا تھا، نہیں کے ذریعے، تو پیچھے کیا لایا گیا، نفی، دونوں قریب قریب ہے، اور یہاں پر حکم کس سے شروع کیا، اس طرح بھی امر کے ذریعے سے، تو یہاں پر ان اللہ تواب حکیم کون سا صیغہ لایا گیا، اس بات کا صیغہ لایا گیا۔ چلیے، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثى آدم وحواء وجعلناکم شعوبا، جمع الشعوب بفتح الشین، وأعلى طبقات النسب وقبائل هي دون الشعوب، وبعدها العمائل، ثم البطون، ثم الأفقاد، ثم الفزائل، سواد کے ساتھ، ثم الفصائل آخرها مثاله خزیمة شعب کنانة، شعب، خزیمة شعب کنانة، کنانت قبیلۃ، کنانة قبیلة قریش، عمارت اور امارت دونوں طرح پڑھنا صحیح ہے۔ چلیے، عمارت بکسر العین، اسیہ بطن ہاشم، بطن، اسیہ بطن ہاشم فخذ، ہاشم فخذ، العباس فصیلة، لتعارفوا، حذف منه احدى التائین، لیعرف بعضکم بعضا، لیعرف بعضکم بعضا، لا لتفاخروا بعلو النسب، وانما الفخر بالتقوى، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، ان اللہ علیم بکم، خیر ببواطنکم، خبیر ببواطنکم۔ بس تو پر کل کتنے احکامات ذکر، سب سے پہلے تو آدمی قرآن و حدیث کے تابع ہو جاوے، نمبر 1 پر بات تو ذکر رکھی، پھر کسی کی بات ایسی سنے نہیں، تحقیق کرے، بغیر تحقیق کے عمل درآمد نہ کرے، پھر اس کے بعد آپس میں کبھی بھی اتفاق لڑا جھگڑا ہو جائے تو کیا کرا دے، صلح صفائی کرا دے، کہیں بھی، چاہے 2 کے درمیان ہو کہ چاہے زیادہ کے درمیان ہو۔ پھر اس کے بعد 3 احکامات، بل دوسرے 6 احکامات ذکر کیے گئے، مذاق کسی کے نہ کی جاوے، عیب جوئی نہ کی جاوے، بری القاب سے پکارا نہ جاوے، پھر بدزنی نہ کی جاوے،
کسی کے تجسس کسی کا نہ کیا جاوے اور کسی کی غیبت نہ کی جاوے. تو کل احکامات سب کتنے ملا کر ہو گئے؟ 9 احکامات ہو گئے. اب اس کے بعد گویا کہ 10واں حکم ذکر کیا جاتا ہے کہ یہ سب نوبتیں کیوں آتی ہیں. آدمی اپنے آپ کو کیا سمجھتا ہے؟ بڑا سمجھتا ہے. میرا خاندان اونچا ہے، میرا مال کا نشہ چڑھا ہوا ہے، علم کا نشہ کبھی چڑھ جاتا ہے، کبھی حسن کا نشہ چڑھ جاتا ہے، مستقل نشے چڑھتے ہیں. اس اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں مکرم اللہ کے نزدیک کون ہے جو سب سے زیادہ متقی ہے. اور تقویٰ کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ قلب کے ساتھ ہے. مال تو باہر دکھنے والی چیز ہے، حسن تو دکھنے والی چیز ہے، مگر تقویٰ تو اندر ہے. قلب کس کے تعلق ہے؟ کون زیادہ ڈرنے والا اللہ تعالیٰ، تم کو کیا پتہ؟ ہو سکتا ہے تم اس کو حقیر سمجھ رہے ہو، اس کا مذاق کر رہے ہو، اس کو برے القاب سے پکار رہے ہو، اور اللہ کے نزدیک بہت ہی زیادہ ہے کیا وہ اونچا. اس لیے تمہارے آپس کے فخر و نسب کی وجہ سے فخر کرنا، یہ سب کے سب آدمی سب ہمارے اسلام کے اولاد کے اندر سے سب ایک ماں باپ سے پیدا ہوئے ہیں. یہ نسب تو صرف کس کے لیے ہے؟ تعارف کے لیے ہے. محمد نام کے 3-4 آدمی ہیں. اب محمد بو بولا، محمد کون سا؟ یہ فلاں خاندان کا، تاکہ پتہ چل جائے کہ فلاں محمد جو ہم نے لفظ بولا ہے یہ اس خاندان کا ہے، اس لیے ہم اس کو یاد کر رہے ہیں. یہ خاندان کا نہیں بلکہ دوسرے خاندان کا. تو یہ صرف کس کے لیے ہے؟ تعارف کے لیے. یہ آیت کب نازل ہوئی؟ مختلف واقعات اس کے لیے پیش آئے تھے. بہت ساری بات دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بہت سارے واقعات پیش آتے ہیں اور آیت نازل ہوتی ہے تو کبھی مفسر یہ واقعہ ذکر کرتے ہیں، کبھی مفسر یہ واقعہ، الگ الگ واقعہ ذکر کیے جاتے ہیں. انہی واقعات میں واقعہ یہ پیش آیا کہ جب فتح مکہ کا ہو گیا، اس کے بعد بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپ نے حکم دیا کہ اذان دے. تو اذان کس نے دی؟ بیت اللہ کے اوپر چڑھ کر کے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان دی. تو حضرت بلال جو حبشی تھے انہوں نے اذان دی. تو اس وقت عتاب ابن اسید کہنے لگے اچھا ہوا کہ میرے باپ کا انتقال پہلے ہی ہو گیا کہ ان کو یہ دین نہ دیکھنے پڑا. اسی طرح حارث بن ہشام نے یہ کہا کہ ان کو یہ بس یہ کوا ہی ملا، کوا کے علاوہ کوئی ملا ہی نہیں اذان دینے کے لیے. اور ابو سفیان نے یہ کہا، اس وقت عمران ابھی تک یہ لوگ مومن نہیں بنے تھے. ابو سفیان نے کہا کہ میں کچھ بولنا نہیں چاہتا ہوں، اگر میں کچھ بولوں گا تو حضور کو معلوم ہو جائے گا، اس لیے میں کچھ بولتا نہیں ہوں. حضور کو سب بھائی کے ذریعے سے معلوم ہو گیا، سب کو بلوایا اور کہا کہ تم نے ایسا ایسا کہا تھا. سب نے اقرار کیا. اس پر یہ آیت نازل جس میں کہہ دیا گیا جیسے بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کچھ بھی ہے، رنگ ان کا کیسا بھی ہے، مگر یہ تو تقویٰ ان کا دیکھو کہ اللہ تعالیٰ سے کیسے ڈرنے والے ہیں، کیسے متقی ہے. تو اعتبار کس کا کیا جائے گا؟ تقویٰ کا. ظاہری نسب کا کوئی اعتبار نہیں کیا جائے گا. سب ایک ہی خاندان سے، سب ایک ہی ماں باپ کے اولاد ہیں. یہ الناس جیسے کٹم بال کہ فلاں کٹم کا ہے، وہ جھگڑا اس کٹم کا بھی ہم نہیں بولیں گے. یہ تو کٹم اس لیے کہ فلاں تو مسلمان تو ہے، کہیں بھی جھگڑا ہو ہاں پہلے ان کے خاندان والوں کو آگے کرو، کیونکہ بھی تمہارا خاندان کا مسئلہ ہے، تم آپس میں حل کر لو، تم سے حل ہوتا ہے نہ تو ہم بھی ساتھ دیں گے تمہارا. مگر ایسا نہیں کہ تمہارا کٹم ہے تمہارا نہیں نمٹے گا، ہم نہیں نمٹیں گے. سب مسلمان آپس کے اندر ہے، سب کو مل کر اتحاد کے ساتھ مسائل کو کیا کرنا چاہیے؟ حل کرنا چاہیے. یا الناس، اے لوگوں، بے شک ہم نے تم کو پیدا کیا ہے ایک مذکر اور مؤنث سے، آدم اور ہوا. مذکر آدم، مؤنث ہوا. وجعلناکم شعوبا، اور ہم نے تمہارے قبیلے بنائے، تمہاری شاخیں بنائی. شعوب جمع ہے شعبن کی، شین کے فتح کے ساتھ، شعبن پڑھنا شین کے فتح کے ساتھ. اور وہ نسب کے طبقات میں سب سے اوپر کا حصہ ہے. نسب کے طبقات کے اندر سب سے اوپر والے کو کیا کہا جاتا ہے؟ شعبن، جس کی جمع ہے شعوب. وقبائل، اور قبیلے بنائے، اور قبائل یہ شعوب سے نیچے ہے. شعوب سب سے اوپر بڑا خاندان، پھر اس کے نیچے جیسے بڑا خاندان ہوتا ہے، پھر اندر سے خاندان پھوٹتے رہتے ہیں جیسے آگے مثال دیتے ہیں. اور اس کے بعد امائی رہے، اس کے بعد امائی، پھر بطون، پھر افخاذ، پھر فصائل، سب کے آخر کے اندر. اس کی مثال جیسے بیان کرتے ہیں کہ خزیمہ کو کیا کہا جائے گا؟ شعب. خزیمہ کو کہا جائے گا شعب، قبیلے بنو خزیمہ. پھر کنانا کو قبیلہ کہا جائے گا. خزیمہ کے اندر شاخ پھوٹی اور شاخ میں سے کون نکلا؟ کنانا. تو کنانا کو کیا کہیں گے؟ قبیلہ. اور قریش کو کیا کہیں گے؟ امارہ کہیں گے، عین کے کسرہ کے ساتھ، اور امارہ بھی پڑھا گیا، دونوں صحیح ہے، امارہ بھی اور امارہ. اور قریش کو کیا کہیں گے؟ امارہ. اور قصی کو بطن کہیں گے، قصی کو بطن. اور ہاشم کو فخذ اور فخذ دونوں طرح پڑھا گیا ہے، فخذ بھی اور فخذ بھی. اور ہاشم کو فخذ کہیں گے، اور عباس کو کیا کہیں گے؟ فصیلہ. اور ایک اس سے بھی نیچے آتا ہے عشیرہ. یا تو 6 چیزیں ذکر کی گئی نا، شعب 1، قبیلہ 2، امارہ 3، قصی 4، نہیں وطن 4، فقیز 5 اور فصیلہ 6. اور اس کے نیچے ایک اور بالکل چھوٹا سا ایک دم خاندان، اس کو کس سے تعبیر کرتے ہیں؟ پھر عشیرہ سے تعبیر کرتے ہیں. لِتَعَارَفُوا، تاکہ تم آپس کے اندر کیا کرو؟ پہچانو.
اس میں سے دو میں ایک کو حذف کر دیا گیا لے تتعارف، تاکہ تمہارے بعض کو پہچانے، نہ کہ یہ خاندان اس لیے نہیں ہے، نہ اس لیے ہے تاکہ تم تفاخر کرو علو نسب کی وجہ سے، نہ اس لیے ہے تاکہ تم تفاخر کرو نسب کی بلندی کی وجہ سے، فخر تو تقوی کی وجہ سے۔ ان اکرمکم، بے شک تم میں سب سے زیادہ مکرم اللہ کے نزدیک تم میں جو سب سے زیادہ متقی ہے، بے شک اللہ تعالیٰ تم کو جاننے والے ہے اور تمہارے باطن کی خبر رکھنے والے ہے کہ کون کتنا متقی ہے۔ تو معیار ترقی کا کیا ہے؟ تقوی۔ دیکھ لو نماز میں کون کتنا آگے ہے، تہجد میں کون کتنا آگے ہے، صف اولیٰ میں کون کتنا آگے ہے، مسجد میں کون زیادہ پہلے آتا ہے، تو یہ فکر کرے آدمی۔ مگر وہاں بھی ریاکاری اگر پیدا ہو گئی، کچھ بری چیز پیدا ہو گئی، تو وہاں بھی آدمی کو اپنے سنبھال رکھنی پڑے گی۔ اللہ تعالیٰ صحیح کام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ۔